اور ہندوستان کی جمہوریت میں سیاستداں ہونا ایک ضروری عمل ہے، اس لیے کہ آج ہندوستان کے آئین نے ہم سبوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں اس حقوق کا ایک حصہ ہے کہ ہم سیاستداں بنے اور ہندوستان کی سیاست پر اپنا اتنا اثر رکھیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی مانگوں کو اپنے زور سے اپنی طاقت سے منگوا سکیں، اس نہیں کہ فقیر کی طرح خیرات مانگتے پھرے۔ اس لیے یہ جو ایک عمل ہے، عام طور پہ یہ کہنے کا کہ میں سیاستداں نہیں ہوں، سیاستداں بہت غلط لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک RSS کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ لوگ، ہمارے شاہد بھائی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہندوستان میں کتنی کنسٹیچوئنسی پارلیمنٹ کی ایسی ہے جہاں کا فیصلہ اکیلے مسلمان کر سکتا ہے اپنے ووٹ سے، لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کئی مانگیں آ جاتی ہیں، وہ جیت کے نہیں جاتے ہیں، وہ مجبور ہوتی ہیں اپنے اپنے سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ آپ ایسی طاقت بنیے کہ ہندوستان کے اسمبلی میں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز پہنچ سکے۔ آپ کی آواز پہنچتی نہیں ہے، اوپر پارٹیوں کی آواز پہنچتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیاستداں غلط ہے۔ نہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ عام طور پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک سازش ہے، اس سے بچیے۔ آپ کا ریپرزینٹیٹو کسی بھی پارٹی میں چھوٹا آدھا ناکارہ بھی ہوتا ہے تو یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے اس میں آپ کے بہت سارے کام آتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ عمل چھوڑیے، اچھے لوگ کو آپ جتائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو جتواتے ہیں وہ اچھے کام نہیں کرنے والے، اچھے لوگوں کو جتوائیے۔ علی گڑھ کا مسلم اقلیتی کیریکٹر کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ ہے نہیں، ہندوستان کی ملت اسلامیہ اس کے لیے پوری قربانیاں دیتی رہی ہیں، لیکن یہ مسئلہ آج تک وہی کا وہی ہے۔ لیکن آج پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کرنے کی ضرورت ہے، آج سپریم کورٹ میں آپ کو اپنے حقوق کے لیے قانونی حیثیت سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، آپ میں طاقت اتنی ہو کہ ہر بات کو اسٹیج پر تو بڑی تیزی سے بولتے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنا ہے تو ہمیں وکلا چاہیے، ہمارے انٹلیکچوئل چاہیے، قانون داں چاہیے کہ وہاں ہم زیر کر سکیں۔ ہندوستان میں اور آپ کی یونیورسٹی نے ہی بہت قانون داں پیدا کیے ہوں گے، ایسے نہیں ہے ہندوستان مسلمان میں، لیکن اگر اس پارٹیکولر سبجیکٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے آپ ہندوستان بھر کے جو قانون داں ہیں جو ایک سے ایک کیس لڑتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے اور آپ بھی ان کو نہیں بلاتے ہیں۔ ہمیں وائس چانسلر صاحب سے بڑی مؤدبانہ التجا ہے، وقت بہت کم ہو چکا، زیادہ ہو چکا، بہت میرے پاس کم ہے وقت بولنے کے لیے، تو 2-3 گزارش ہے ہماری۔ آپ ایک ہندوستان کے مایہ ناز وکیلوں کی ایک پینل بنانے کے لیے وائس چانسلر صاحب آپ ایکسپرٹ کمیٹی بنائیے، ان کو بلائیے، کس طرح سے آپ قانونی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑ سکتے ہیں، ایک طرف اس کے لیے کام ہونا چاہیے۔ دوسری طرف صحیح کہتے ہیں کہ سیاست کا بھی دخل ہے، تو سیاست کا دخل ہے، میں کچھ نہیں ہوں، راج کماری چوہان بھی کچھ نہیں ہے، شاہد بھائی بھی کچھ نہیں ہے، یہ سب پارٹی کے ماتحت لوگ ہیں، ان کی پارٹیوں کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کی پارٹیوں کو بھی آپ کے ووٹ کے حق کی ضرورت ہے، تو آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا کہ ایک ڈیلیگیشن مرتب کیجیے وائس چانسلر صاحب، اور آپ کا ڈیلیگیشن ان سارے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے جا کے ملے اور کہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اب 1-2 سیشن چند دنوں کے ہونے والے ہیں، 2-3 دنوں کے دسمبر میں ہوں گے اور شاید 2-1 دنوں کے مارچ میں ووٹ آف اکاؤنٹ ہونے پڑے گا، ضروری ہے ٹیکنیکل کنسٹیٹیوشنل 2-3 ہی دن کے ہوں گے، لیکن کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے سب پارٹیاں راضی ہو جائیں تو ایک بل پیش کیا جا سکے۔ اگر UPA کی سرکار پیش کرتی ہے تو سارے پارٹی، یہ بات صحیح ہے کہ ان سب کے باوجود بھی جو سیکولر پارٹیاں ہیں، جو پارٹیاں آپ کے بل کی سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کی تعداد 2/3 میجورٹی ابھی بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ عمل ایک کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دور میں پارلیمنٹ کے اندر سیکولر پارٹیوں کے اتنی ریپرزینٹیٹو ہو کہ 2/3 میجورٹی سے
آپ اس کو پاس کرا سکیں، اس کے لیے آپ کو یہ دو کام کرنا ہے۔ اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم لوگ دوسرے سے مانگتے ہیں